حمیدہ کور ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ ابھی وہ 10 سال کی تھی کہ تقسیم ہند عمل میں آ گئی۔ سکھوں کے جتھے نے ان کے گاؤں پر حملہ کر دیا اور جاتے ہوئے حملہ آور سکھ حمیدہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں پہنچ کر حمیدہ کور بن گئی۔ پھر 3 سال کے بعد وہ لہنا سنگھ کی بیوی بنا دی گئی۔ اس کے گھر 2 بچے ہوئے۔ اس کے باوجود وہ گھر حمیدہ کا گھر نہ تھا۔ حمیدہ ان بچوں کی ماں نہ بن سکی۔ لہنا سنگھ کی والہانہ محبت اسے اپنا نہ سکی۔ دن رات صبح شام وہ اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ مجھے اس کال کوٹری سے نکال۔ پھر حالات نے ایسا رخ پلٹا کہ ہندوستانی پولیس حمیدہ کو بھارت سے لا کر پاکستان چھوڑ گئی۔ بڑی مشکل سے اسے ماں باپ کا گھر مل گیا، لیکن ماں باپ نے اسے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ وہ برادری کی وجہ سے مجبور تھے، کیونکہ حمیدہ سکھ کی بیٹا تھی اور 2 سکھ بچوں کی ماں تھی۔ پھر حمیدہ نے گڑ گڑا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر میرا اپنا وطن تنگ ہو گیا ہے، مجھ پر میرے اپنے ماں باپ کے گھر کا دروازہ بند ہو گیا ہے، میرے لیے اب دنیا میں کوئی پناہ گاہ نہیں رہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے قدموں میں بلا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں امان پانے کی خواہش حمیدہ کے دل میں جنون بن گئی، لیکن مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے روپے کی ضرورت تھی۔ روپے اکٹھا کرنے کی صرف ایک صورت تھی۔ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے حمیدہ نے اپنا جسم بیچنا شروع کر دیا۔ 2-1 سال میں رقم اکٹھی ہو گئی تو حمیدہ عازم مدینہ ہو گئی۔ جب حمیدہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچی تو اس کے دل پر دہشت سوار ہو گئی۔ دفعتاً اسے خیال آیا کہ وہ تو حرام کی کمائی سے وہاں پہنچی ہے، وہ کس منہ سے مدینے میں داخل ہو سکتی ہے؟ ناپاک جسم لے کر کس طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے سکتی ہے؟ روتے روتے حمیدہ کی گکھی بن گئی۔ اس حالت میں حمیدہ کی آنکھ لگ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، فرمایا، اٹھو حمیدہ، ملال نہ کرو، دیکھو تو تمہارا جسم کتنا پاکیزہ ہے۔ حمیدہ نے دیکھا، اس کا جسم منور تھا۔ پھر وہ جاگی تو اس نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں پایا۔ حمیدہ آج تک مدینہ میں مقیم ہے۔ حمیدہ کی بات سے میرے دل میں اطمینان سا پیدا ہو گیا۔ میں بھی بے وقوف ہوں، میں نے سوچا، جو خام خواہ ڈر رہا ہوں، یہاں تو رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ پھر ڈر کیسا؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچ ہے؟ میں نے گڑ گڑا کر گزارش کی کہ اس وقت میرے دل میں مدینہ منورہ میں حاضری دینے کی طلب نہیں۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا غلام کی میت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ کچھ دیر تو میں مطمئن بیٹھا رہا، پھر وسوسوں نے پھر سر اٹھایا۔ خیال آیا کہ حمیدہ کا تو صرف جسم ناپاک تھا، میری تو روح بھی ناپاک ہے۔ حمیدہ نے تو صرف جسم بیچا تھا، میں نے تو ذہن اور روح دونوں ہی گروی رکھے ہوئے تھے۔